الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مبارک کتاب الفقہ الاکبر کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الفقہ الاکبر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو فقہ کی تعریف کی ہے، معرفت النفس ما لہا و ما علیہا التوضیح والتلویح للاستفتازانی کے اندر یہ موجود ہے۔ حضرت امام سے فرماتے ہیں فقہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے مفید چیزیں ہیں یا مضر ہیں اس کو جانے، اس کا نام ہے فقہ۔ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا، جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہوں یا مضر ہوں ان کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 اعتقادی اور نمبر 2 عملی۔ اعتقادی کو عقائد کہتے ہیں اور عملی کو مسائل کہتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے فقہ کے اندر دو چیزیں آ گئی، نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال اور مسائل۔ عقائد کے علم کو فقہ اکبر اور مسائل کے علم کو فقہ اصغر کہتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں، فقہ اکبر علم الکلام کا نام ہے اور فقہ اصغر یہ علم الفقہ کا نام ہے۔ عقائد بھی فقہ ہے لیکن فقہ اکبر ہے، مسائل بھی فقہ ہے، فقہ اصغر ہے۔ امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی الحنفی رحمہ اللہ، وفات 568 ہجری نے مناقب الامام الاعظم للمکی کے اندر لکھا ہے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یأمرنی بطلب الکلام ویحدونی کثیرا علیہ، کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جو امام حماد کے والد تھے، وہ امام حماد کو فرمایا کرتے کہ علم الکلام کو سیکھو، اور فرمایا اس پر حضرت امام سے مجھے بہت برانگیختہ کرتے ابھارتے، فرماتے یا بنی تعلم الکلام فإنہ الفقہ الاکبر، اے بیٹا علم الکلام کو حاصل کرو کیونکہ علم الکلام یہ فقہ الاکبر ہے۔ تو علم الکلام کا الفقہ الاکبر خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ گزشتہ سال الفقہ الاکبر کا میرا سبق تھا تو میں اس پہ گفتگو کر رہا تھا کہ الفقہ الاکبر عقائد کو کہتے ہیں اور الفقہ الاصغر فقہ کو کہتے ہیں۔ علم کلام الفقہ الاکبر ہے، علم الفقہ الفقہ الاصغر ہے۔ تو مکمل بیان کسی نے میرا نہیں سنا، تو ایک شخص تھے جو ذہناً میرے مخالف تھے، اور انہوں نے کسی کو میسج کیا میرے تعلق والے کو، دیکھو اس کی افتراءات دیکھو، اس نے کہاں سے گھڑ لیا ہے کہ علم الکلام الفقہ الاکبر ہوتی ہے۔ تو میں نے جس شخص نے مجھ تک میسج کیا، میں نے اس کو 2-3 حوالے بھجوا دیے کہ الفقہ الاکبر علم الکلام کو کہتے ہیں، اور علم الکلام کا الفقہ الاکبر میں نہیں کہتا بلکہ الفقہ الاکبر کتاب کا مصنف امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے حوالہ بھی دے دیا۔ دوسری بات میں نے ان سے کی کہ ان صاحب سے یہ کہیں کہ جب میری بات پر اشکال ہو تو مجھے میسج کر دیا کریں، آپ کو میسج کرنے کا کیا فائدہ ہوگا، بات تو میری ہے تو مجھ سے پوچھیں۔ تو میں نے اس لیے اس پر وضاحت کی ہے کہ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ بہت سارے احباب کی عادت ہوتی ہے کہ اعتراض کسی پر ہوتا ہے پوچھتے کسی سے۔ آج بھی مجھے ایک صاحب کا میسج آیا کہ جی فلاں صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہے، انہوں نے یہ بات فرمائی ہے جبکہ یہ بات غلط ہے۔ میں نے کہا بھی غلط ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں، بات ان کی ہے، میسج آپ مجھے کر رہے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ میری بات مجھے کہنے کی بجائے میرے متعلقین کو بتاتے ہیں تاکہ اس کے متعلقین کو اس کو کاٹ دیا جائے۔ میں نے کہا کٹ جائیں گے تو میرا کیا نقصان ہے، جڑ جائیں گے تو میرا کیا ہے۔ ہاں مجھے خوشی ہوتی ہے جڑنے والے کی وجہ سے کہ میری آخرت بنتی ہے، میری عاقبت بنتی ہے۔ دنیاوی مفادات تو بہت ہیچ اور معمولی چیزیں ہیں، اصل چیز آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اخلاص کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اپنی بات کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الامام، انہوں نے فرمایا قال الامام الاعظم، ہم نے ایک ایک لفظ پہ پوری کتاب پہ بات کرنی ہے۔ قال الامام، امام کا لفظ کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی مقتدا بھی ہے، اس کا معنی نماز پڑھانے والا شخص بھی ہے، اس کا معنی بادشاہ بھی ہے۔ امام پیشوا کے لیے بھی استعمال ہے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 74، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین
وجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں امام بمانا پیشوا ہے، اور امام کا معنی نماز پڑھانے والا شخص بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 846، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا۔ اسی طرح امام کا معنی حاکم وقت بھی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 660، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل وشاب نشأ فی عبادۃ ربی ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق اخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناه۔ اس حدیث میں 7 آدمیوں کا ذکر ہے جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ذکر ہے الامام العادل، تو یہاں الامام سے مراد حاکم وقت ہے۔ یہاں متن میں جو قال الامام الاعظم ہے، اس الامام سے مراد مقتدا اور پیشوا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے مقتدا ہے، ہمارے پیشوا ہے۔ الاعظم، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ امام کا معنی مقتدا ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ فقہا ہیں، خصوصاً 3 امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ان میں سب سے بڑے امام اور فقیہ اور مجتہد ہیں، اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو امام اعظم کہتے ہیں۔ ہاں، میں نے 3 معنی کا ذکر کیا ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اسی طرح امام بمعنی مجتہد بھی استعمال ہو۔ جب ہم کہتے ہیں نا امام، اس کا معنی ہے مجتہد، مجتہد بھی چونکہ مقتدا ہے، پیشوا ہے، اس لیے اس کو بھی امام کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کا معنی مقتدا بھی ہے، امام کا معنی نماز پڑھانے والا بھی ہے، امام کا معنی حاکم عادل، حاکم وقت بھی ہے، اور امام کا معنی مجتہد بھی ہے۔ جب ہم نے حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم فرمایا تو اس کا معنی ہے کہ بقیہ فقہا اور ائمہ سے یہ بڑے امام ہیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اور حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم، یہ ہماری رائے نہیں ہے، کئی حضرات اکابرین نے حضرت امام اعظم فرمایا، حتیٰ کہ وہ لوگ جو ہماری فقہ کے مخالف ہیں، ہمارے مذہب کے مخالف ہیں، تقلید نہیں کرتے، انہوں نے بھی اپنی کتب میں امام صاحب کے لیے امام اعظم کا لفظ تحریر فرمایا ہے۔ حوالہ جات ملاحظہ، امام ابو الحسن علی بن اسماعیل الاشعری رحمہ اللہ وفات 324 ہجری، الابانہ عن اصول الدیانہ میں تحریر فرماتے ہیں، وحاش الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ من هذا القول بل هو زور و باطل۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کہ قرآن مخلوق ہے یہ فرمائیں، ایسا ہرگز نہیں، یہ امام صاحب پر بہتان ہے اور جھوٹ ہے، تو انہوں نے فرمایا الامام الاعظم۔ نمبر 2، امام ابو سعد عبد الکریم بن محمد سمعانی رحمہ اللہ وفات 562 ہجری، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات لکھتے ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے حالات کو لکھتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے کتاب الانصاب میں، ولد بغزة من بلاد فلسطین بنواحی بیت المقدس سنۃ 50 و 100۔ حضرت امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئے، لعلہ مات فی یوم حل امام الاعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اسی دن امام اعظم ابو حنیفہ کی پیدائش ہوئی، اسے کہتے ہیں الامام الاعظم، تحریر فرمایا۔ نمبر 3، امام ابو المؤید موفق بن احمد الخارزمی المکی رحمہ اللہ وفات 568 ہجری، آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے حالات پر کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام لکھا ہے مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ اکرم، تو انہوں نے امام صاحب کو الامام الاعظم لکھا ہے۔ نمبر 4، امام عز الدین ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم بن اسیر الجزری رحمہ اللہ وفات 630 ہجری، الکامل فی تاریخ میں فرماتے ہیں، وفی هذه السنة مات الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان بن ثابت، اسی سال یعنی 150 ہجری کو الامام الاعظم ابو حنیفہ دنیا سے رخصت ہوئے، انہوں نے امام صلی الامام الاعظم فرمایا۔ نمبر 5، علامہ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی الشافعی رحمہ اللہ وفات 748 ہجری، تذکرۃ الحفاظ میں لکھتے ہیں، ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق النعمان بن ثابت بن زوطہ تیمی، انہوں نے امام صاحب کو الامام الاعظم لکھا ہے۔ نمبر 6، حافظ الدین امام محمد بن شہاب بن یوسف الکردری الحنفی
رحمہ اللہ وفات 827 ہجری، انہوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مناقب اور حالات پر کتاب لکھی، اس کا نام رکھا ہے مناقب الامام الاعظم۔ نمبر 7 شیخ محی الدین محمد بن بہاء الدین رحمہ اللہ وفات 956 ہجری، انہوں نے کتاب لکھی ہے القول الفاصل شرح الفقہ الاکبر، امام صاحب الفقہ الاکبر کی شرح، اس میں فرماتے ہیں وما احد، اس میں فرماتے ہیں وہو سراج امت محمد ومنہاج ملت احمد الامام الاعظم والمقتدى المکرم ابو حنیفہ الکوفی رحمہ اللہ تعالی لہ۔ نمبر 8 امام عبد الوہاب بن احمد الشعرانی رحمہ اللہ وفات 973 ہجری، المثال الکبریٰ میں فرماتے ہیں وحاشا ذالک الامام الاعظم من مثل ذالک حاشاہ بل هو امام عظیم، کہ احتیاط فی الدین نہ کرنے کے معاملے میں امام صاحب بری ذمہ ہیں، انہوں نے ہمیشہ احتیاط فرمائی ہے، الامام الاعظم۔ نمبر 9 امام شہاب الدین احمد بن حجر المکی الہیثمی شافعی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری، انہوں نے امام صاحب کے فضائل اور مناقب پر کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام ہے الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان، الامام الاعظم لکھا۔ نمبر 10 امام ابو المنتہا شہاب الدین احمد بن محمد المغنی ساوی الرومی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1000 ہجری، اپنی تصنیف شرح الفقہ الاکبر کے آغاز میں لکھتے ہیں ان کتاب الفقہ الاکبر الذی صنفہ الامام الاعظم کتاب صحیح مقبول۔ نمبر 11 ملا علی بن سلطان محمد القاری الحنفی رحمہ اللہ وفات 1014 ہجری، شرح الفقہ الاکبر میں لکھتے ہیں قال الامام الاعظم والہمام الافخم الاقدم فی کتاب المسمى بالفقہ الاکبر۔ اسی طرح نمبر 12 مصطفیٰ بن عبداللہ کاتب چلپی المعروف حاجی خلیفہ رحمہ اللہ وفات 1067 ہجری، کشف الظنون عن آثام الکتب والفنون میں فرماتے ہیں الفقہ الاکبر فی الکلام للامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان بن ثابت الکوفی المتوفى سنة 50 و100۔ نمبر 13 امام ابو الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العقری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 1089 ہجری، شذرات الذہب، قاضی القضات جمال الدین ابو المحاسن یوسف بن اسکندر بن محمد الحلبی الحنفی کے حالات میں لکھتے ہیں وَأَلَّفَ رِسَالَةً فِي تَقْوِيَةِ مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي عَدْمِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ قبل الرکوع وبعد، پھر نے الامام الاعظم کا لفظ استعمال کیا امام صاحب کے لیے۔ نمبر 14 ابو محمد عبد القادر بن محمد ادریس بن محمد محمود العمری الحنفی السلحتی رحمہ اللہ اپنی تصریف الدر الازہر فی شرح الفقہ الاکبر میں فرماتے ہیں فلما کان علم التوحید اصل اصول الدین والکتاب الجلیل الذي صنفہ الامام الاعظم رحمہ اللہ تعالی وسماه بالفقہ الاکبر اول تصنیف۔ نمبر 15 علامہ عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد سہالوی انصاری لکھنوی المعروف علامہ بحر العلوم رحمہ اللہ وفات 1225 ہجری، فواتح الرحمود شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں من قال لم يقله اللہ تعالی وليس كلامه فهو کافر البتہ هذا هو الذي رامه الامام الہمام اعظم الائمہ حیث قال فی الفقہ الاکبر، امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا۔ نمبر 16 غیر مقلد عالم نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی وفات 1307 ہجری، جلب المنفیہ فی الذب عن الائمۃ المجتہدین الاربعہ، اس میں فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمہ اللہ اول مجتہد ہیں۔ 17 میاں نذیر حسین دہلوی غیر مقلد وفات 1320 ہجری، فتاوی نظیریہ جلد 3 صفحہ 131 پہ لکھتے ہیں مسئلہ حد بلوغت جاریہ نزدیک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے 17 برس ہیں اور دیگر ائمہ کے نزدیک 15 برس ہیں۔ نمبر 18 ابو سعید محمد حسین بٹالوی غیر مقلد وفات 1338 ہجری، اشاعۃ السنہ جلد 11 شمارہ 4 صفحہ 98 لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کفر وغیرہ کبائر و فواحش سے منزہ ہیں۔ نمبر 19 محمد ابراہیم میر سیال کوٹی غیر مقلد وفات 1375 ہجری، تاریخ اہل حدیث میں لکھتے ہیں
اسی طرح امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فقہ اکبر میں ان دراجات لوح محفوظ کی نسبت فرماتے ہیں ولاکن کتبہ بالوصف لا بالحکم۔ 20 حکیم محمد صادق سیالکوٹی غیر مقلد وفات 1406 ہجری صلاۃ الرسول میں لکھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد گرامی حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ کے متعلق فرماتے ہیں ما رأیت مثلہ میزان ذہبی، یعنی میں نے ان جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ اسی طرح حکیم محمد صادق سیالکوٹی صلاۃ الرسول میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں صفحہ 443 میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبر نہ تو پختہ بنائی جائے نہ مٹی سے لیپی جائے، اور قبر پر نہ تو کوئی عمارت گنبد قبہ مینار وغیرہ کھڑی کی جائے اور نہ خیمہ۔ میں نے آپ کی خدمت میں 20 حوالہ جات پیش کیے ہیں، جن میں سے 4 حوالہ جات غیر مقلدین کے ہیں اور باقی حوالہ جات احناف کے اور شوافع کے ہیں کہ جن نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو امام اعظم فرمایا ہے۔ تو اس سے بڑے شواہد کیا ہو سکتے ہیں؟ باقی اس پر ایک معروف اشکال کیا جاتا ہے، غیر مقلدین بڑا سج دھج کے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو احناف جو ہیں ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں، شرک فی الرسالہ ہے، سب سے بڑے امام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا امام اعظم ابو حنیفہ کہنا رسالت میں شرک ہے تو تم نے جرم کیا۔ اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو ہم جب امام اعظم کہتے ہیں تو ان کا تقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ہرگز نہیں، ان کا تقابل بقیہ ائمہ سے۔ ہم کہتے ہیں امام حنیفہ امام اعظم ہیں، بڑے ہیں، کن سے؟ امام مالک سے، امام شافعی سے، امام احمد سے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور دیگر ائمہ سے۔ ہم یہ کہتے ہیں، قطعاً یہ نہیں کہتے کہ امام صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہتے ہیں، تو کوئی شخص یہ کہے کہ دیکھیں جی سب سے بڑے صدیق تو اللہ کے نبی ہیں، سب سے بڑے صدیق تو وہ ہیں، سب ذرا سچ بولنے والے تو وہ ہیں، تو تم نے ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ کر شرک فی رسالت کیا ہے، توہین پیغمبر ہے۔ کوئی شخص کہہ دے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تم نے فاروق اعظم عمر کو کہا، یہ شرک فی رسالت ہے۔ حق اور باطل میں سب سے بڑے فرق کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، عمر بن خطاب کو فاروق اعظم کیوں کہتے ہو؟ دیکھو بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ ہم کہتے ہیں عمر کو فاروق اعظم کہنا پیغمبر کے مقابلے میں نہیں، بقیہ صحابہ کے مقابلے میں۔ ابو بکر صدیق اکبر ہیں بنسبت دیگر صحابہ کے، اور صحابہ بھی سچے ہیں، صدیق ان میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم دیگر صحابہ کے مقابلے میں، دیگر صحابہ حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، لیکن فاروق اعظم کا نام ان میں نمایاں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کہتے ہیں۔ کل کو اعتراض کہے کہ قائد سب سے بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم نے قائد اعظم محمد علی جناح کو کہنا شرف رسالت کر دیا۔ ہم نے کہا نہیں، اس وقت جو مسلم لیگ تھے اس کے جو قائدین تھے ان میں بڑے قائد محمد علی جناح ہیں رحمہ اللہ۔ یہ معنی نہیں کہ تمام قائدین سے بڑے وہ تھے، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب غیر مقلدین نے عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے ایک یہ طرز اختیار کیا ہے، وہ کانفرنس سے کرتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، اور اس میں پھر یہ حنفیت پر اعتراض کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ سب سے بڑے امام تو اللہ کے رسول ہیں، ان نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ دیا ہے۔ کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے کہ کانفرنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہو رہی ہے اور اندر بوس امام حنیفہ پہ نکالا جا رہا ہے۔ کچھ بات سمجھو۔ میں ان غیر مقلدین سے کہتا ہوں اگر تم امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے ہو تو پھر تم صدیق اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی کرو کہ سب سے بڑے صدیق اللہ کے نبی ہیں۔ تم فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی کرو کہ سب سے بڑے فاروق عمر بن خطاب ہیں۔ تم قائد اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی کرو کہ سب سے بڑے قائد حضرت محمد علی جناح کیوں ہیں۔ ہمت سے کام لو۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ علمی اعتراض نہیں ہے، ابو حنیفہ کا اندر بغض ہے جو وقتاً فوقتاً اپنی زبان سے وہ اگلتے رہتے ہیں۔ لیکن میں غیر مقلدین دنیا بھر کے ان کو یہ تحدی اور چیلنج کے ساتھ بات کہتا ہوں، امام ابو حنیفہ پر الزام تمہارے ذمہ ہے، صفائی ہمارے ذمہ ہے، اعتراض تمہارے ذمہ ہے، جواب ہمارے ذمہ ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے، اپنے اپنے کام کے اندر لگے رہو۔ قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا ایک اللہ کے ولی اور مرشد اور امام پر، یعنی تبرئے کرنے والا کون تھا اور اس امام کے حق میں کھڑے ہو کر دفاع کرنے والا کون تھا۔ ایک مقام تمہارا ہوگا، ایک ہمارا ہوگا، اپنا اپنا کام کرو۔ خیر، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہم امام اعظم کہتے ہیں، بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ قول ابو حنیفہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو حنیفہ۔
کنیت کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی، ایک ہے کنیت وصفی۔ کنیت وصفی ایسا نام جو ماں، باپ، بیٹے، بیٹی کی وجہ سے رکھا جائے، ابو عبداللہ، عبداللہ، ابو محمد، محمد، ابن عمر، ابو عمر، اس طرح کے۔ اور ایک ہے کنیت وصفی، ایسا نام جو انسان کے کسی خاص وصف اور خصلت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اور اسے کہتے ہیں کنیت وصفی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں 3 نام بہت معروف ہیں، ان میں ایک نام ہے حضرت امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں آپ کا نام عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ اب ابو بکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ بکر کے باپ ہیں، ابو بکر آپ کی کنیت ہے ایک خاص وصف بکرن کی وجہ سے۔ میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، بات یوں سمجھ لیں کہ حضرت امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کنیت جو ابو حنیفہ ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ حنیفہ کے باپ ہیں۔ کبھی ابن کا معنی ہوتا ہے باپ، کبھی ابن کا معنی ہوتا ہے والا۔ ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے، ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ والا ہے۔ تو حنیفہ ایک وصف ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، میں اس پر آگے بات کرتا ہوں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت عبداللہ صدیق اکبر کو ابو بکر کہتے ہیں، اس کا معنی بکر کا باپ نہیں بلکہ بکر والا، اور بکر کہتے ہیں پہل کرنے کو، اس لیے بکرن بکری کا جو پہلا بچہ اس کو بکرن کہتے ہیں، پہلا میوہ الباکرہ کہتے ہیں، موسم بہار کی پہلی بارش اس کو المبکرہ کہتے ہیں، پہلے اگانے والے زمین کو المبکار کہتے ہیں، اور مراد پر پہلے پہنچنے والے کو البکیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ابو بکر کا معنی ہے پہل کرنے والا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر مقامات پر بیان کی ہے۔ میں تفصیلی گفتگو شان صدیق اکبر کے عنوان پہ کر چکا ہوں، آپ اس کو دوبارہ سماعت فرما لیں۔ میں چند ایک حوالے پیش کرتا ہوں جہاں پر ہمارے اسلاف نے اور بعض مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے پہل کی بات کی ہے۔ مثلا امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، فضائل الصحابہ احمد بن حنبل، حدیث نمبر 268، اس میں فرماتے ہیں حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ان اول من اسلم من هذه الامت برسول اللہ خدیجہ و اول رجلین اسلما ابو بکر صدیق وعلی، یعنی سب سے پہلا مرد اسلام لانے والا بالغ ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی، وفات 241 ہجری، فضائل الصحابہ حدیث نمبر 268، اس میں فرماتے ہیں محمد بن کعب رضی اللہ فرماتے ہیں ان ابا بکر اول من اظہر اسلام، پہلا شخص جس نے اسلام کو ظاہر کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن خطیب ابو حفص عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ، وفات 774 ہجری، السیرۃ النبویہ لابن کثیر، وہاں یہ بات فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام جمع، میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں، جب صحابہ کرام جمع ہوئے تقریباً 38 آدمی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی کہ آپ کھل کر اعلان کریں۔ ابو بکر ہم کم ہیں، حضرت ابو بکر صدیق بار بار یہ بات کہتے یا رسول اللہ کھل کر اعلان کرنا چاہیے۔ خیر میں عرض کرتا ہوں وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، وقام ابو بکر فی الناس خطیبا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فکان اول خطیب دعا الی اللہ و الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اول شخص جس نے اسلام کی دعوت کھل کر دی ہے ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد ابن علی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ، وفات 852 ہجری، فتح الباری شرح صحیح بخاری باب جمع القرآن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علی ابی بکر هو اول من جمع کتاب اللہ، یہ پہلا شخص نے قرآن کریم کو جمع کیا ہے۔ اسی طرح احادیث قبول کرنے کے بارے میں امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وفات 748 ہجری، تذکرۃ الحفاظ میں فرماتے ہیں وکان اول من احتاط فی قبول الاخبار، یہ پہلا شخص تھا جس نے احادیث کو قبول کرنے میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4654، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، حدیث نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنہ من امتی، ابو بکر میری امت میں سے جنت میں جانے والا سب سے پہلا شخص وہ تو ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر پہل فرمائی ہے، اس لیے ان کو ابو بکر کہتے ہیں۔ معروف سیرت نگار امام علی بن برہان الدین الحلبی رحمہ اللہ وفات 1044 ہجری اسیرت الحلبیہ میں لکھتے ہیں، کنی ابی ابی بکر لابتکار الخصال الحمیدہ، چونکہ صدیق اکبر تمام اچھی عادات پہ پہل کرتے تھے اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے ابو تراب۔ اب ابو تراب کا معنی یہ نہیں تراب کا باپ، ابو تراب کا معنی ہے تراب والا، تراب کہتے ہیں مٹی کو۔ اس کا واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 441 پر موجود ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی موجود نہیں تھے، پوچھا کہ علی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو گھر میں نہیں ہے، ہمارے درمیان کو تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی ہے، وہ گھر پہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہاں پر ہے۔ انہوں نے واپس آ کر یا رسول اللہ وہ فی المسجد راقد، وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجع قد سقط رداؤہ عن شقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، آپ نے ان کے پہلو سے اللہ چادر سبحان اللہ تشریف لائے، دیکھا زمین پر لیٹے ہوئے اور ان کی چادر ان کے پہلو سے الگ ہو گئی، ان کے جسم پر مٹی لگی تھی، وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْسَحُ عَنْهُ، اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی کے جھاڑنا شروع کیا اور فرمایا قم یا ابا تراب، قم ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ جا۔ اس دن علی المرتضیٰ کی کنیت ابو تراب ہو گئی ہے۔ یہاں ایک میں بات درمیان میں عرض کر دوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی المرتضیٰ، آپ کی چہیتی بیٹی فاطمۃ الزہرا، یہ خامد اور بیوی ہیں اور ان کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہے۔ خامد اور بیوی کے درمیان کچھ نہ کچھ ہو جانا یہ کوئی امر تعجب نہیں ہے، ہاں اس کچھ نہ کچھ کو بڑا کر دینا، اس پہ برقرار رہنا، بڑی لڑائی چھوٹی کو بڑا کرنا، اس لڑائی کو پانی دیتے رہنا، یہ قابل تعجب بات ہے، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ کچھ نہ کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، بیوی سے ہو جائے، شوہر راضی کر لے، شوہر سے ہو جائے، بیوی راضی کر لے، آپس کا تعلق ہے، محبت ہے، آپس میں کون سا عزت کا مسئلہ ہے؟ شوہر اپنی غیرت پہ کھڑا ہے میں پہل کیا کروں، بیوی غیرت پہ کھڑی ہے میں پہل کیا کروں، گھر اجڑ جاتا ہے، اور اسی پہل اور پہل کے چکر میں اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عبد الرحمن بن صخر اور کنیت آپ کی ابو ہریرہ ہے۔ ابو ہریرہ کنیت رکھنے کی وجہ خود فرماتے ہیں کہ زمانۂ جاہلیت میں میرا نام عبد الشمس تھا، اسلام لانے کے بعد میرا نام عبد الرحمن رکھا گیا، اور الاستیعاب فی معرفت اصحاب ابن عبد البر کے اندر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت احمل حرۃ یوما فی کمی، میں نے اپنی آستین میں بلی کو رکھا ہو، بلی میری آستین کے اندر تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھا، فرمایا ما ہذی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ہرہ، بلی ہے۔ فقال یا ابا ہریرہ، یا ابا ہریرہ، ہرہ تو کہتے ہیں بلی کو، ہریرہ بلی کی تذکیر ہے، چھوٹی بلی، بلی کا بچہ بلونگڑا، فرمایا اے بلی کے بچے والے۔ اس دن سے آپ کی کنیت ابو ہریرہ پڑ گئی۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، ایک کنیت نسبی ہے جو ماں باپ بیٹے بیٹی کی وجہ سے ہے، ایک کنیت وصفی ہے جو کسی خاص خصلت عادت اور وصف کی وجہ سے ہے۔ جس طرح حضرت صدیق اکبر کو ابو بکر کہتے، اسی علی المرتضیٰ کو ابو تراب کہتے، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن کو ابو ہریرہ کہا جاتا، اسی طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ حنیفہ کے باپ، بلکہ حنیفہ کے دو معنی ہیں، ایک تو لغت عراق میں حنیفہ کہتے ہیں دوات کو، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ زندگی بھر قلم دوات آپ کے ساتھ رہی ہے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا گیا۔ امام شہاب الدین احمد بن حجر المکی الہیثمی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں لکھتے ہیں قیل سبب تکنیتی بذالک ملازمتہ للدوات المسمات بلغت العراق، کیونکہ ہر وقت آپ پاس دوات رہتی اور عراقی زبان میں دوات کو حنیفہ کہتے، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ دوات والا کہا جانے لگا۔ نمبر 2، دین اسلام کہتے ہیں ملت حنیفہ، اور چونکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے اس ملت حنیفہ کی تدوین کی ہے، اصول و فروع کی بنیاد ہے، اس لیے آپ کو حنیفہ کہا گیا کہ ملت حنیفیہ کی تدوین کرنے میں پہل کرنے والے۔ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندری رحمہ اللہ وفات 1402 ہجری مقدمہ اوجز المسالک الی موطا مالک میں فرماتے ہیں بل اوجہ فی تکنیتہ انہ رأس الفروع والشرائع فی الملت الحنیفیۃ البیضاء،
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ابو حنیفہ کہنے کے حوالے سے زیادہ بہتر بات یہ ہے آپ روشن ملت حنیفیہ کے احکام و مسائل کے جمع استخراج میں بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ یہاں بات سمجھے، غیر مقلدین ایک دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں ان کا مذہب حنفی یہ ایک لڑکی کی طرف منسوب ہے، تو جن کا مذہب لڑکی کی طرف منسوب ہو یہ کیسا زنانہ مذہب ہوگا، پھر حوالے دینے شروع کریں گے، فقہ میں یہ لکھا ہے تو یہ لکھا ہے، تو یہ کہتے ہیں زنانہ مذہب ہے۔ دلیل کیا جی ان کا مذہب حنیفہ کی طرف منسوب ہے، حنیفہ ابو حنیفہ کی بیٹی تھی تو مذہب ان کی طرف منسوب ہے۔ الیاذ باللہ، الیاذ، کس قدر بکواس ہے۔ اور پھر غیر مقلدین میں سے بعض لوگ ان پڑھ قسم کے اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک من گھڑت واقعہ پیش کرتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس کچھ خواتین ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ اگر یعنی ایک مرد 4 بیویاں کر سکتا ہے تو ایک عورت 4 خامد کیوں نہیں کر سکتی؟ تو وہاں امام صاحب کی بیوی موجود ہونے کا اگر کہیں تو میں اس کا جواب دوں، لیکن نہ بیٹی تھی، اس نے کہا میں جواب دوں، لیکن میری شرط ہے کہ آپ آئندہ سے کنیت میرے نام سے ابو حنیفہ رکھیں گے۔ پھر اس نے جواب دیا، تو اس کے بعد ان کی ابو حنیفہ پڑھ گئی، لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ المفترین۔ کس طرف جھوٹ اور بکواس ہے۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی بیٹی نہیں تھی، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا، اور صرف اکلوتا بیٹا تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹا تھا نہ ہی کوئی بیٹی تھی۔ علامہ محمد بن اسحاق بن ندیم وفات 385 ہجری رحمہ اللہ الفہرست بن ندیم میں فرماتے ہیں بکان لو من الولد حماد ویکنہ ابا اسماعیل ومات بالکوفہ، آپ کا بیٹا حماد تھا، ابو اسماعیل کنیت تھی، کوفہ کے اندر فوت ہوا۔ امام شہاب الدین احمد بن حجر المکی الہیثمی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری الخیرات الحسان فی مناقب الامام اعظم ابی حنیفہ النعمان میں لکھتے ہیں لا یعلم له ولد ذکر ولا انثى غیر حماد، امام صاحب کا بیٹا کہ حماد تھا، اس کے علاوہ نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی آپ کی بیٹی تھی۔ شیخ محمد قاسم بن عبدہ الحارثی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکانت الامام ابی حنیفہ بین المحدثین میں، وہ فرماتے ہیں کہ لا یعلم لابی حنیفہ ولد غیر ابن حماد، امام صاحب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اور کوئی تھا ہی نہیں۔ کس کا جھوٹ ہے۔ مجھے ایک غیر مقلد نے کہا کہ حضرت نعمان بن ثابت کی بیٹی کا نام حنیفہ تھا، ان کی وجہ سے آپ کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے، تمہارا مذہب تو ایک لڑکی کی طرف منسوب ہے۔ میں نے کہا یہ اعتراض کرنے والے نہ تاریخ سے واقف ہیں نہ عربیت سے واقف ہیں، جہالت کا پلندہ ہیں۔ اگر یہ تاریخ سے واقف ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ امام ابو حنیفہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ بیٹا تھا نہ ہی کوئی حنیفہ نام کی بیٹی تھی۔ اور اگر ان کے پاس عربیت کا علم ہوتا تو یہ پھر بھی سمجھ لیتے کہ اب ان کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا بلکہ اب ان کا معنی والا بھی ہوتا ہے، جس طرح ابو تراب مٹی والا، ابو ہریرہ بلی والا، اور ابو بکر پہل کرنے والا، اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ والا ہے۔ تو تم اس قدر جاہل ہو کہ تمہیں عربی بھی نہیں آتی، تمہیں تاریخ بھی نہیں آتی، اور اعتراض کس پر ہے؟ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت تاج المحدثین، تاج الفقہاء، سید الفقہاء، امام اعظم کی ذات پر۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ پنجابی کہتے ہیں ذات دی کوڑ کلی شتیرہ نال جپے، ہے دیکھو گرگڑ اور چمٹی کے سے پڑتی ہے بڑے بڑے شتیروں سے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، کچھ عقل سے کام لو، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قول النعمان قال الامام الاعظم ابو حنیفہ النعمان، نعمان کہتے ہیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعمان ہے۔ علامہ شہاب الدین ابو العباس احمد بن محمد بن علی بن حجر الہیثمی المکی رحمہ اللہ وفات 974 ہجری الخیرات الحسان فی مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان میں عجیب نکتے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں نعمان کا ایک معنی ہے الدم، یعنی خون جس کے ساتھ بدن مضبوط ہوتا ہے، جو بدن کی بنیاد ہے۔ چونکہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ بھی فقہ کی بنیاد ہے، اس لیے آپ کو نعمان کہا گیا، یعنی آپ نے بہترین نکتہ بیان فرمایا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ نعمان کا ایک معنی ہے نبت احمر طیب الریح الشقیق، کہ سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی جس کو گل لالہ بھی کہتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایسی اچھی عادات کے مالک تھے کہ آپ کی وہ خوشبو دنیا میں بکھری ہے، نعمان ہے۔
اور تیسری وجہ بیان فرمائی فولان من النعمہ، یہ نعمت ہے، نعمت سے نعمان ہے۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نعمت اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق پر بہت بڑی نعمت ہے تو نعمان ہے۔ یا تو نعمان ہے، نعمان کا معنی دم جو قوام البدن ہے، یہ قوام الفقہ ہے۔ یا نعمان کا معنی سرخ رنگ کی خوشبودار بوٹی، امام کی خوشبو دنیا میں پھیلی ہے، نعمان ہے۔ یا نعمان نعمت سے، اور امام صلی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اس مخلوق کے اوپر۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے امام صاحب کی مدح میں ایک بہت پیارا شعر فرمایا ہے جو حاشیۃ الکافی بن نحو کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اعد ذکر نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتضوع، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ذکر کو بار بار کرو، کیوں؟ اس لیے کہ امام صاحب کا ذکر تو مشک ہے، آپ جتنا اس کو دہراؤ گے اتنی خوشبو اس کو پھیلتی چلی جائے گی۔ ابو حنیفہ کے تذکرے سے خوشبو پھیلتی ہے۔ مجھے درمیان میں یاد آ گیا، میرا خیال ہے میرے جیب کے اندر آج بھی، ہاں اس وقت تو میرے جیب کے اندر موجود، آپ اس کا ملاحظہ فرمائیں، یہ خوشبو ہے اور مشک ہے اور سفید رنگ کی ہے، بہترین خوشبو ہے۔ اب میں آپ کو اتنی دور سے دکھا ہی سکتا ہوں، نہ تو لگا سکتا ہوں نہ سنگا سکتا ہوں۔ آپ دیکھیں یہ جمی ہوئی خوشبو ہے، بالکل یہ گر نہیں رہی، جمی ہوئی خوشبو ہے، بہترین قسم کی خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے، دنیا میں بھی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ تو ہم امام صلی رحمۃ اللہ کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ مشک کی بات ہے، تو میں نے کہا چلو آپ کو مشک دکھا ہی دیں۔ یہ مشک خوشبو ہے اور سفید رنگ کی ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، میں کئی بار ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ خالص دین کا کام کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو خالص نعمت عطا فرمائیں گی۔ میں نے ایک بار ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ہم نے خالص دین کا کام کیا ہے، سری نگر میں خالص زعفران اگتا ہے، وہاں سے ہمارے پاس پہنچتا ہے۔ ہم نے خالص کام کیا ہے، بلوچستان کی پہاڑیوں میں بکری دودھ دیتی ہے تو اس کا گھی نکل کر ہمارے پاس آتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں افریقہ کے جنگلوں میں ہرن رہتے ہیں، وہاں ان کا گوشت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے پاس پہنچاتے ہیں۔ میں کس دنیا کے خطے کی نعمتوں کی بات کروں، اللہ اپنے کرم سے دین کی برکت سے وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ خالص دین کی محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے بالکل اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کہتا ہوں دین کی خدمت خالص کرو، ملاوٹ نہ آنے دو۔ اللہ رزق دے گا جو خالص ہوگا، اللہ مال دے گا جو خالص ہوگا، اللہ عزت دیں گے جو خالص ہوں گے، اللہ دوست احباب دیں گے جو خالص ہوں گے، اللہ رشتے دیں گے جو خالص ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قدر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نعمت کی اللہ تعالیٰ کبھی بھی انسان کی قدر نہیں کرتے، وہ تو شاکر ہے، وہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو قدردان ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ رضی اللہ عنہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں لفظ ذکر کیا گیا رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ امام صاحب رضی اللہ عنہ جو کہا گیا، اس پر بھی اشکالات لوگوں نے کیے۔ اشکال کیا کیا کہ جی صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور بعد کے ولی کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ کو تم نے رضی اللہ عنہ کہہ کر صحابہ کی گستاخی کی ہے کہ جو صحابی کا لقب تھا وہ تم نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دے دیا۔ ہم نے کہا بھی اگر یہ فتویٰ ہمارے اوپر ہے تو قرآن پہ لگا دو، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ تو قرآن بھی کہتا ہے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم۔ اللہ نے صحابہ کو رضی اللہ عنہ فرمایا اور غیر صحابہ کو رضی اللہ عنہ فرمایا، پھر آپ دیں فتویٰ، کیوں نہیں آپ دیتے؟ پڑھیں بسم اللہ، نہیں دیں گے۔ اب اعتراض کیا ہوا کہ یہ جو ہم نے آج تک ایک اصطلاح اور اصول سنا ہوا تھا کہ صحابی کو رضی اللہ عنہ کہنا ہے، غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا ہے، تو کیا اصول غلط ہے؟ میں نے کہا قطعاً نہیں، یہ اصول بھی ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے کہ قرآن غیر صحابی کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور اصول کے غیر صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ دونوں ٹھیک کہتے ہیں۔ میں نے کہا بات سمجھنے کے لیے حنفیت کا دماغ چاہیے، علم میں تعمق چاہیے، علم میں گہرائی چاہیے، پھر بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ اصول بنایا کیوں گیا ہے۔ یہ اصول اس لیے بنایا گیا اگر ایک نام کے کئی شخص ہوں ان کے درمیان بعد والے تمیز کیسے کریں گے؟ اگر نبی ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اگر صحابی ہے رضی اللہ عنہ، اور اگر غیر صحابی بات کے والی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دو تاکہ فرق ہو جائے۔ اگر لکھا حضرت محمد نے فرمایا، ساتھ لکھا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا کہ حضور مراد ہے۔ جب لکھا ہو محمد نے فرمایا رضی اللہ عنہ، پتہ چلا محمد بن ابو بکر ہیں۔
صحابی ہیں، اگر لکھا ہو محمد رحمۃ اللہ علیہ، پتہ چلا کہ محمد بن حسن شیبانی ہے، یہ بات کے ولی ہے، تو یہ فرق کرنے کے لیے۔ اور جہاں صحابی اور یا کسی شخص کا غیر صحابی ہونا اتنا معروف ہو کہ وہاں رضی اللہ عنہ لکھے تب بھی شبہ نہ ہو، تو اس کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لکھنا بھی جائز ہے اور رضی اللہ عنہ لکھنا بھی جائز ہے۔ حضرت امام صاحب کی تو تابعیت پر لوگ گفتگو کر رہے ہیں کہ تابعی بھی ہیں یا نہیں، تو صحابی کے بارے میں تو کسی کو شک بھی نہیں ہے کہ آپ صحابی تھے، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ لکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ لکھ لو تب بھی ٹھیک ہے۔ میں کبھی ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں اگر یہ اعتراض علمی ہے تو پھر ہمارے اوپر اعتراض کرنے کے بجائے ان غیر مقلدین کو چاہیے کہ سعودیہ حکومت پر اعتراض کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے، آپ وہاں جا کر دیکھو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ آج بھی رضی اللہ عنہ کا لفظ موجود ہے۔ آپ جائیں، جا کر دیکھیں، آپ جائیں، اللہ تعالیٰ لے جائے۔ مثلا مجھے دیکھیں، میں کھڑا ہوں تو میرے بالکل یعنی پچھلی جانب اگر پرانا حرم ہے مسجد نبی کا تو درمیانے دروازے پر کھڑا ہو جائیں، اوپر لکھا ہوگا ماشاء اللہ، پھر اللہ اور محمد، پھر آپ دیکھیں گے جب آپ کے کمر کی طرف پرانا حرم ہے، ادھر ابو بکر ہے، دائیں طرف عمر ہے، ادھر عثمان ہے، پھر اس طرف علی ہے، ادھر عباس ہے، ادھر حسن ہے، ابو ہریرہ ہے، حسین ہے۔ پھر آپ اس کی مخالف سمت پہ جائیں گے جو نیا حرم ہے تو پہلا جو ستون ہے وہاں لکھا ہوا ہے ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آگے پھر لکھا ہوا ہے مالک بن انس رضی اللہ عنہ، آگے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، پھر محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ وہاں پر موجود ہے۔ میں نے واقعہ سنا ہے کہ ایک بار میں وہاں بیٹھا تھا، مجھے کسی ساتھی نے فون کیا جی کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا یہاں کہاں بیٹھے ہو؟ میں نے کہا میں یہاں ستون کے نیچے بیٹھوں۔ وہ اگر مجھے پوچھتا ہے آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا میں اپنے نظریے کی دعوت دے رہا ہوں۔ کہا جی کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا ہمارا نظریہ ہے اللہ نے علم و عمل دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سامنے روزہ ہے، آپ نے آگے دیا صحابہ کرام کو، یہ صحابہ کرام کے نام ہے، ان نے دیا ابو حنیفہ کو، ابو حنیفہ یہ اوپر ستون پر ہے، ان سے پھر ہمیں ملا ہے۔ میں ترتیب سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں، علم و عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں سے صحابہ کو، صحابہ سے ابو حنیفہ کو، اور پھر ابو حنیفہ سے ہمیں ملا ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں مدینہ منورہ جائیں تو مسجد نبوی میں وہاں یہ دیکھیں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا موجود ہے، ان پر اعتراض نہیں کریں گے۔ معلوم اعتراض علم کی بنیاد پر نہیں، اعتراض بغض کی بنیاد پر ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے بس اوقات اسی ستون کے نیچے میں نے خود دیکھا غیر مقلد عالم میں درس دے رہے ہیں، میں نے کہا عجیب بات ہے تم درس دیتے ہو اور اوپر ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ لکھا ہے، ہمت کرو، غیرت کرو، یہاں بیٹھ کر اعتراض کر دو کہ تم نے غلط لکھا ہے۔ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کیوں لکھا ہے؟ ہم اس کو تابعی نہیں مانتے، ہم اس کو مجتہد نہیں مانتے، ہم اس کی فقہ کا انکار، کہو نا بسم اللہ پڑھو، کبھی بھی نہیں کریں۔ کیوں؟ وہاں مسئلہ ریال کا ہے، وہاں مسئلہ پیسے کا ہے، وہاں مسئلہ دنیا کا ہے، کیوں بولیں گے؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کو بات کو اچھی طرح سے نشین فرمائے، یہ اصول تب ہے جب شبہ ہو۔ میں نے ایک واقعہ سنا ہے کہ میری بیٹی ایک وہاں پاکستان مدرسے پڑھتی تھی، بچی تھی، میں ان کو ملنے کے لیے گیا، اتفاق سے چونکہ جمعے کا دن تھا تو میں نے کہا میں گزر رہا ہوں تو جمعہ آپ کیا پڑھوں گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارا جمعہ پڑھا دیں۔ میں نے جمعے کا بیان کیا، جمعے کی نماز پڑھائی، بعد میں جب بیٹھے تو میں نے کہا گزر رہا ہوں اگر بچی سے میری ملاقات ہو جائے۔ محترم صاحب وہاں موجود نہیں تھے، جو استاد وہاں ذمہ دار تھے، تو مجھے کہتے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ یعنی جو شناختی کارڈ ہوتا ہے کہ یہ اس کی بیٹی ہے، یہ باپ ہے، کارڈ ہے؟ میں نے کہا مجھ سے بھی آپ کو کارڈ چاہیے؟ مجھ سے بھی کارڈ چاہیے؟ وہ کارڈ تو اس لیے ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ باپ نہ ہو کسی لڑکی سے مل لے، تو مجھے آپ جانتے نہیں ہیں، ابھی جمعہ کس نے پڑھایا، خطبہ کس نے دیا، مجھ سے آپ واقف ہے، مجھ سے بھی کارڈ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی معذرت۔ میں صرف بات سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اصول وہاں پر ہے جہاں شبہات ہوں، جہاں شبہات نہ وہاں یہ اصول نہیں رہتے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ عنہ صرف ہم نے نہیں، خود غیر مقلدین کے علماء نے لکھا ہے، والفضل ما شاہدت بالاعداء۔ آپ اٹھا کر دیکھیں کتابیں، نواب صدیق حسن خان قنوجی بھوپالی، وفات 1307 ہجری، التاج المکلل میں لکھتے ہیں الامام ابو حنیفہ النعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ ابو سعید محمد حسین بٹالوی، وفات 1338 ہجری، اشاعت السنہ جلد 11 شمارہ 4 صفحہ 98 لکھتے ہیں حضرت امام اعظم رضی اللہ عنہ نے فقہ اکبر میں فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کفر وغیرہ کبائر فواحش منزہ ہیں۔ نمبر 3، نواب صدیق حسن خان کے بیٹے نواب علی حسن خان 1356 ہجری وفات، انہوں نے اپنے والد کے حالات لکھے معاصر صدیقی، اس میں لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ
حضرت امام حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نسبت وہ لکھتے ہیں کہ امام اعظم کوفی رضی اللہ عنہ کو ائمہ اربعہ میں اجتہاد میں شرف تقدم حاصل تھا۔ یہ دیکھیں، تو یہ بھی امام اعظم لکھ رہے ہیں، اور امام اعظم بھی لکھتے ہیں، رضی اللہ عنہ بھی لکھتے ہیں۔ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ امام صاحب کے مخالفین بھی ان کو رضی اللہ عنہ کے لقب دے رہے ہیں۔ اصل التوحید وما يصح الاعتقاد علیہ یجب ان یقول آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والحساب والمیزان والجنت والنار حق کلہ۔ توحید کی بنیاد اور ان چیزوں کا بیان جن کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ہر مکلف انسان پر لازم ہے۔ یجب ان یقول، کیا کہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور قبر پر، آخرت کے اور حشر پر، اور تقدیر پر جو اچھی ہو یا شر ہو اللہ کی جانب سے ہے، اور حساب پر اور میزان پر اور جنت پر اور جہنم پر حق کلہ، یہ تمام برحق ہے، میں اس کو مانتا ہوں، یہ تمام برحق ہے۔ اصل التوحید، سب سے پہلے امام صاحب توحید پر چلتے ہیں۔ توحید کا معنی اور توحید کی اقسام اچھی طرح سمجھیں۔ توحید کا لغوی معنی، علامہ سید الشریف علی بن محمد جرجانی رحمہ اللہ وفات 816 ہجری کتاب التعریف للجرجانی میں فرماتے ہیں التوحید فی اللغہ بأن الشیء الحکم بأن الشیء واحد والعلم بأنہ واحد۔ لغت میں توحید کہتے ہیں کسی چیز پر ایک ہونے کا حکم لگانا اور کسی چیز کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ ایک ہے، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی، علامہ سعد الدین مسعود بن عمر بن عبداللہ تفتازانی رحمہ اللہ وفات 792 ہجری شرح المقاصد فی علم الکلام میں فرماتے ہیں حقیقت التوحید اعتقاد عدم الشریک فی الالوہیت و خواصها۔ شریعت کا توحید کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور اللہ کے خواص میں کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الوہیت اور اس کے خواص میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، یعنی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں، یہ ہے اس کا اصطلاحی معنی۔ علامہ تفتازانی رحمہ اللہ خود الوہیت کے خواص بیان کرتے ہیں۔ الوہیت کے خواص کیا ہے؟ فرمایا ولا نزاع لأہل الاسلام فی ان تدبیر العالم وخلق الاجسام واستحقاق العبادہ وقدم ما یقوم بنفس کلھا من الخواص۔ یہ چار چیز کہتے ہیں توحید کے خواص میں سے، عالم کا مدبر اللہ ہے، اجسام کا خالق اللہ ہے، استحقاق عبادت اللہ کو ہے، اور اللہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خواص ہے، یہ یقین کرنا چاہیے کوئی اس میں اللہ کا شریک نہیں ہے۔ توحید کی اقسام دیکھیں، توحید کی شرعی تعریف کے پیش نظر یہ بات تو طے ہے اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا، یہ خلاصہ ہے۔ استحقاق عبادت میں اکیلے ہیں، اپنے مخصوص اسماء میں اکیلے، اللہ کی توحید کا خلاصہ ہے۔ اب توحید کی اقسام کو مختلف اکابرین نے مختلف الفاظ میں اور مختلف ترتیب پر بیان فرمایا۔ میں چند ایک حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، امام ابو عبداللہ عبید اللہ بن محمد بن بطہ العکبری الحنبلی رحمہ اللہ وفات 387 ہجری، وہ تحریر فرماتے ہیں الابانہ لابن بطہ الکتاب الثالث میں، فرماتے ہیں ان اصل الایمان باللہ الذی یجب علی الخلق اعتقاد فی الاثبات الایمان بثلاثۃ اشیاء۔ 3 چیزیں اللہ کی ذات کے بارے میں ماننا ضروری ہے۔ نمبر 1، ان یعتقد العبد ان نیتہ لیکون بذلک مباینا لمذہب اہل التعطیل الذی لا یثبتون ثانیا۔ بندہ اعتقاد رکھے اللہ کی ذات موجود ہے تاکہ ان کی تردید ہو جائے جو اللہ کی ذات کو نہیں مانتے۔ نمبر 2، ان یعتقد وحدانیتہ لیکون مباینا بذلک مذاہب اہل الشرک الذین قروا بالصانع واشرکوا معه فی العبادۃ غیرہ۔ نمبر 2، یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ ایک ہے تاکہ ان کی تردید ہو جائے جو اللہ کو مانتے ہوئے اوروں کے مستحق عبادت مانتے ہیں اور خدا بھی مانتے ہیں۔ نمبر 3، ان یعتقدہ موصوفا بالصفات التي لا يجوز الا ان يكون موصوفا بها من العلم والقدرہ والحکمت وسائر ما وصف به نفسه في کتابی۔ نمبر 3، بندہ اعتقاد رکھے اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ موصوف ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہے، جیسے علم ہے، قدرت ہے، حیات ہے۔ نمبر 2، علامہ محمد بن عبد الکریم بن ابو بکر احمد الشہرستانی رحمہ اللہ وفات 548 ہجری، یہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی واحد فی ذاتی لا قسیم لہ۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 اقسام بیان کی۔ نمبر 1، ان اللہ تعالی واحد فی ذاتی لا قسیم لہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اللہ کا جز نہیں۔
نمبر 2 وواحد فی صفات الازلیہ لا نظیر لہ، اللہ تعالیٰ اپنی صفات ازلیہ میں یکتا ہے، کوئی اس کی مثال نہیں ہے۔ نمبر 3 وواحد فی افعال لا شریک لہ، اللہ افعال میں یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3 بعض لوگوں نے توحید کی 3 اقسام بیان کی، اس کو علامہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی الحنبلی رحمہ اللہ وفات 728 کی طرف منسوب کیا ہے۔ نمبر 1 توحید فی الربوبیت، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سارے جہان کو پالنے والی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پالنے والا نہیں۔ نمبر 2 توحید فی الالوہیت، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی لائق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور لائق عبادت نہیں۔ نمبر 3 توحید فی الصفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں واحد اور اکیلا ہے، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کا شریک نہیں۔ نمبر 4 حضرت شاہ ولی اللہ احمد بن عبد الرحیم محدث دہلوی رحمہ اللہ وفات 1176 ہجری، حضرت نے حجت اللہ البالغہ میں توحید کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ لِلتوحید 4 مراتب، توحید کے 4 مرتبے اور 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حصر وجوب الوجود فیہ تعالی فلا یکون غیر واجبہ، واجب الوجود اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ نمبر 2 حصر خلق العرش والسماوات والارض وسائر الجواہر فیہ تعالی، آسمان و زمین اور تمام جواہر کا خالق اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ ان 2 کے بعد فرماتے ہیں ہاتان المرتبتان لم تبحث الکتب الالہیہ عنہما ولم یخالف فیہما مشرک العرب ولا الیہود ولا النصارى بل القرآن العظیم ناس علی انہما من المقدمات المسلمۃ عندہم۔ یہ 2 قسمیں وہ ہے کہ پہلی آسمانی کتابوں میں اس پہ گفتگو نہیں کی گئی، کیوں؟ مشرکین یہود و نصارہ کوئی اس کا مخالف نہیں تھا، اور قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ یہ توحید کے 2 مرتبے وہ تھے کہ جو مشرکین بھی مانتے تھے اور یہود و نصارہ بھی مانتے تھے۔ جھگڑا کس میں تھا؟ نمبر 3 حصر و تدبیر السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین جو ان کے درمیان کا نظام چلانے والا صرف اللہ ہے۔ نمبر 4 انہ لا یستحق غیر العبادہ، اللہ کے علاوہ مستحق عبادت کوئی نہیں، مستحق عبادت صرف اللہ ہے۔ 4 قسمیں بیان فرمائیں۔ نمبر 5 شیخ عبد الغنی بن طالب الغنیمی المیدانی الحنفی رحمہ اللہ وفات 1298 ہجری، حضرت نے شرح العقیدۃ الطحاویہ میں توحید کی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ فرماتے ہیں الوحدانیت صفت سلبیت تقال علی 3 انواع، 3 قسمیں ہیں، اور نفی کے انداز میں بیان کی ہے کہ نفی کے انداز میں کس طرح؟ فرمایا الوحدۃ فی الذات، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی ذات میں اللہ اکیلے، وحدۃ فی الذات کیسے؟ المراد بها انتفاع الکثرت عن ذاتی تعالی بمعنی عدم قبول الانقسام، اس کا معنی یہ ہے اللہ کی ذات تقسیم نہیں ہوتی۔ نمبر 2 الوحدۃ فی الصفات والمراد بها انتفاع النظیر له تعالی فی کل صفت من صفاته فیمتنع ان یکون له تعالی علوم القدرات المتکثرہ بحسب المعلومات والمقدورات بل علم تعالی واحد ومعلومات کثیرہ وقدرت واحدہ مقدورات کثیرہ وعلی ھذا جمیع صفاتی۔ فرمایا نمبر 2 وحدت فی الصفات، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی مثال نہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت قدرت کئی ایسا نہیں، علم ایک ہے، معلومات کئی ہیں، قدرت ایک ہے، مقدورات کئی ہیں، اس طرح اللہ کی ساری صفات، مثلا صفت خلق ایک ہے، مخلوقات کئی ہیں۔ نمبر 3 الوحدۃ فی الافعال والمراد بها انفرادہ تعالی باختراع جمیع الکائنات عموما وامتناع اسناد التاثیر لغیرہ تعالی فی شیء من الممکنات اصلا۔ وحدت فی الافعال یعنی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کو تنہا پیدا فرمایا اور کسی بھی ممکن شے میں حقیقی تاثیر نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں۔ تو انہوں نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ وحدت فی الذات مطلب بیان کیا ذات تقسیم نہیں ہوتی، وحدت فی الصفات مطلب بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، اور وحدت فی الافعال اس کا معنی بیان کیا کہ پوری کائنات کو تنہا اللہ پیدا کرنے والے، اس کے ساتھ کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ اب فرق کیا ہے کہ یہ جو 3 قسمیں ان نے بیان کی ہیں شیخ عبد الغنی نے، یہی 3 قسمیں اوپر علامہ محمد بن عبد الکریم شارستانی نے بیان فرمائی ہے۔ فرق کیا ہے؟ علامہ شارستانی نے مثبت انداز میں بیان کی ہے اور انہوں نے منفی انداز میں بیان کی ہے، فرق صرف اتنا ہے اور کوئی فرق نہیں۔ نمبر 6 رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ وفات 1421 ہجری، وہ فرمایا کرتے کہ صوفیہ کے یہاں توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 توحید ایمانی لا معبود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اگر اس کو نہ مانے بندہ مومن نہیں۔
نمبر 2 توحید اخلاصی، اس کو توحید خواص بھی کہتے ہیں، لا مقصود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود نہیں، چونکہ ریا کو بھی حدیث میں شرک اصغر فرمایا۔ نمبر 3 توحید شہودی، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔ جب ولی کامل کو تجلیات باری کا مشاہدہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح ٹارچ آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ کسی دیکھنے والے کی آنکھ پر ٹارچ ماریں، اس کو ٹارچ کی روشنی کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اسی طرح جب کسی ولی کامل پر تجلیات الہیہ پڑتی ہیں تو اس کو تجلی الہی کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو یہ 3 قسمیں صوفیاء کیا ہیں؟ جس کو توحید ایمانی حاصل نہ ہو وہ غیر مسلم ہے، اور جس کو توحید اخلاصی حاصل نہ ہو وہ مومن ہے، کوئی شک نہیں، لیکن فاسق ہے کہ ریاکار ہے، اور جس کو توحید شہودی حاصل نہ ہو وہ مومن بھی ہے، صالح بھی ہے، لیکن مقام مشاہدہ سے محروم ہے۔ کبھی انشاءاللہ ہماری بات ہوئی تو پھر اس پر بات کریں گے وحدت الوجود کے حوالے سے، وہاں اس عنوان کو کھولیں گے، آپ وقت دیں گے اور کسی کو پڑھنا چاہیں گے تو وحدت الوجود کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کوئی الجھن نہیں ہے، بہت آسان سی بات ہے، صرف سمجھنے کے لیے تھوڑی سی توجہ چاہیے۔ مسئلہ وہ بھی انشاءاللہ بڑے آرام سے آپ کو گھول کر کہتے ہیں نا پلا دیں گے، بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اقسام بیان کی ہیں۔ اب ذرا بات توجہ سمجھ لیں، 2 باتیں۔ پہلی بات یہ، توحید کی تقسیم کے متعلق اکابر ائمہ کی مذکورہ تصریحات سے بات معلوم ہو گئی کہ بعض اکابر نے توحید کی 3، بعض نے 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اور اس میں کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے، تعبیرات کا اختلاف ہے، کسی نے یہ تعبیر اختیار کی، کسی نے یہ تعبیر اختیار کی۔ اور دوسری بات سمجھیں کہ اقسام توحید کی تعبیرات چونکہ منصوص نہیں ہیں، غیر منصوص ہے، تو جو چیز منصوص نہیں ہوگی، غیر منصوص ہوگی، اس میں اختلاف فطری ہوگا۔ اس لیے ہر بزرگ نے اپنے دور میں جو مناسب سمجھا وہ تقسیم بیان فرمائی تاکہ امت کو شرک سے بچایا جائے اور خالص توحید کی دعوت دی جائے۔ اب میں آخر میں عرض کرتا ہوں، نمبر 7، ہمارے ہاں توحید کی 3 اقسام ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 توحید فی ذات، نمبر 2 توحید فی صفات، نمبر 3 توحید فی الاسماء۔ نمبر 1 توحید فی ذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، کوئی اللہ کا شریک نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ وہ کسی کی اولاد، نہ اس کی کوئی اولاد۔ نمبر 2 توحید فی صفات، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں یکتا ہے، صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر 3 توحید فی الاسماء، اللہ تعالیٰ اپنے ناموں میں یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم آگے اپنے مقام پر فقہ الاکبر میں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وما یصح الاعتقاد علیہ، امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد جو آنے والے امور ہیں ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے، ان کو یقین کرنا ضروری ہے۔ ہما یصح الاعتقاد علیہ، ضروری ہے، یجب علیہ ان یقول، آگے فرماتے ہیں۔ یہاں بات سمجھیں، ان تمام چیزوں کو جو آگے بیان کی جا رہی ہیں اس کو ماننے کا نام ایمان ہے، ماننا ایمان ہے، یہ ہے جز، اصلی ماننا۔ باقی زبان سے اقرار کرنا یہ جز نہیں ہے، بعض مقامات پہ اقرار کرنا فرض ہوتا ہے، اقرار نہ کریں تو دقت پیش آتی ہے۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ نمبر 1، زندگی میں ایک بار کلمہ اور توحید کا اقرار فرض ہے۔ اگر کوئی شخص طاقت ہونے کے باوجود بھی زندگی میں ایک بار بھی اقرار نہ کرے، ہم یہ نہیں کہیں گے کافر ہے، لیکن وہ فاسق ہوگا۔ جیسے کوئی شخص نماز کو فرض سمجھتا ہے لیکن زندگی میں نماز ایک بھی نہ پڑھ سکا، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو فاسق کہیں گے۔ نمبر 2، بوقت ضرورت اقرار کرنا فرض ہے۔ اگر کسی شخص پر الزام ہو یا قادیانی ہے، اب اس کے ذمہ وضاحت کرنا ضروری ہے، نہیں کرے گا اس کو مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ نمبر 3، اجراء احکام کے لیے اقرار کرنا فرض ہے۔ اگر وہ شخص اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا تو ہم اس پر مسلمانوں والے احکام جاری نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب زبان سے پڑھے گا مسلمان سمجھیں گے، احکام اسلام جاری ہوں گے۔ اس لیے بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اب کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے؟ آمنت باللہ، نمبر 1، میں اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے کے اعتبار سے 3 باتیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا ہے، وہاں 5 باتیں بنیادی ہیں جو سمجھنی بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، جب یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کوئی پوچھے کہ اللہ کیا ہے تو جواب میں کہتے ہیں اللہ لیس بجسم ولا جوہر ولا ارض ولا طویل ولا عریض ولا یشغل الامکن ولا یحویہ مکان ولا جہت من الجہات الست ولا اسم متحرک ولا ساکن ولا یدرک الاحساس۔ یہ کہنا چاہیے
اللہ جسم بھی نہیں، جوہر بھی نہیں، عرض بھی نہیں، طویل بھی نہیں، عریض بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کوئی مکان، نہ تو کسی مکان کے اندر جا کر اللہ کسی مکان کو بھرتے ہیں، نہ کوئی مکان اللہ کو بھرتا ہے، اور نہ ہی اللہ کو کسی خاص جہت کے اندر ہے، نہ ہی اللہ متحرک ہے، نہ ہی ساکن ہے، اور نہ ہی حواس کے ذریعے اللہ کا ادراک کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہنا ضروری ہے، بات توجہ سمجھنا، یہ توجہ سے بات سمجھیں۔ یہاں چاندے کا لفظ ہے، میں اس کی وضاحت کرتا کہ الجھن ہے، جسم کیا ہے، جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے۔ طویل عریض تو آپ سمجھتے ہیں۔ جسم المرکب من جزئین فصاعدا، علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے احسن الفوائد شرح الفقہ اصل الفوائد شرح الفقہ اکبر کے اندر ہے المرکب من جزئین فصاعدا، کہ مرکب دو یا دو سے زائد چیزوں سے مل کر بنے اس کو جسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم بھی نہیں۔ نمبر 2 جوہر، احسن الفوائد شرح الفقہ الاکبر، کل ممکن لہ قیام بذاتی ای لیس تحیزہ تابع لتحیز غیری، ہر وہ ممکن چیز جس کا قیام ذاتی ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسری چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع نہ ہو، یہ جوہر ہے۔ نمبر 3 عرض، کل ممکن لہ قیام بالغیر ای یکون تحیزہ تابع لتحیز الغیر، ہر اس ممکن چیز کو کہتے ہیں جو کسی دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو، یعنی اس کا کسی جگہ میں ہونا کسی دوسرے چیز کے اس جگہ میں ہونے کے تابع ہو، یہ ہے عرض۔